الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی محترم قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو وجود بخشا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کا انتظام کیا، اس کے لیے مکمل ایک نظام بنایا اور ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھا، زمین میں سے غلے اگائے، اناج اگائے، پھل اگائے، سبزیاں اگائیں کہ یہ انسان اس طرح زندہ رہے گا جو اس کی ضروریات زندگی ہے۔ اور سورج کا نظام، چاند کا، دن رات کا، سردی گرمی کا، خزاں و بہار کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کا خیال رکھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کی جو ضرورت جو سب سے بڑی ہے، جس کے لیے جو مقصد حیات ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے بدرجہ اتم خیال اس طور پہ رکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا دوسری روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء اللہ نے بھیجے، تاکہ یہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں کھو کر دنیا کے حسن میں، دنیا کی رہنمائی میں اور دنیا کی باقی چیزوں میں کھو کر یہ کہیں اصل مقصد نہ بھول جائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کا اظہار بھی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کر دیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ زمین میں ہم نے زینتیں پھیلا دی، زمین کے ٹکڑے کے حساب سے بھی، سمندر کے حساب سے، دریا کے حساب سے، جھرنے کے حساب سے، آبشار کے حساب سے، ندی نالوں کے حساب سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حسن یہاں پہ پھیلا دیا ہے۔ عورتوں کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے، سونے چاندی کے لحاظ سے، معدنیات کے لحاظ سے، اور یہ مادی اعتبار سے تمام۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، انسان کے لیے اس خوبصورتی کو، حسن و جمال کو یہ پیدا کیا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش کے لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے، اس خوبصورتی کے ہوتے ہوئے یہ مجھے نہ بھولے، جو میں نے کہا وہ کام پورا کر کے آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی جو سلسلے کی جو آخری کڑی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب تشریف لائے تو پہلے الحمدللہ گزشتہ جمعے یہ باتیں چل چکی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ان کا پہلے پیدائش سے پہلے کے حالات، پھر بچپن کے، لڑکپن کے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی چیز تھی، وہ کیا تھی کہ انسانیت کو اس راستے پہ چلانا، اس راستے پہ لگانا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ انسان کیا کرے میرے لیے، یہ کس طرف اس کو جانا چاہیے، اس طرف لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو پہلے گزشتہ میں باقی باتیں گزر چکی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم ملا وہ نماز کا ملا۔ توحید کی دعوت کے بعد وہ سب سے پہلی چیز آئی
تو جبرائیل السلام تشریف لائے، انہوں نے پر مارا، پانی نکلا، وہاں پہ وضو کر کے دکھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضو ان سے سیکھا، نماز پڑھی، اور سب سے پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت خدیجہ نے پڑھی، ہماری جو سب سے پہلی ماں ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان ہے، سب سے پہلی ایمان لانے والی، مردوں میں ابوبکر صدیق، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اللہ نے اب حکم دے دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ڈراؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ جمع کیا اور یہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بالکل آپ تو صادق امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ ایک ایسے قابل فخر جوان ہیں کہ ہم آپ کی بات پہ اعتبار کریں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ کلمے کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میرے رشتہ داروں، اے قریبی لوگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو یہاں سے جو سب سے پہلے جو رد عمل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں رشتہ دار، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بالکل قریبی رشتہ دار۔ ابو لہب نے بہت سخت باتیں کی، اس لیے ہمیں بلایا، اس لیے دعوت دی، اس لیے ہمیں کھانا کھلایا، اس قسم کی بہرحال وہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، دار ارقم میں لوگ جمع ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد کوئی 30-40 بندے ہو گئے۔ خوف کا عالم تھا، اور یہ عالم تھا قریش نے دار الندوہ میں مشورے شروع کر دیے کہ اس کی یہ بات تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کام کرتے ہیں جو ان میں کمزور ہیں ان کو ایسی سخت سزائیں دیں گے نا یہ خود بخود دین سے ہٹتے جائیں گے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، یاسر، سمیہ غلام تھے ابو جہل کے، اس طرح باقی جو کمزور تھے جن کے پیچھے کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، کوئی سپورٹ نہیں تھی، انہوں نے ان کو باندھ کر وہ تکلیفیں پہنچائی مکہ کی۔ آج بھی ابھی اس موسم میں چلے جائے، بلکہ جنوری اور دسمبر میں آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں گرمی لگے گی۔ مکہ میں طواف کرتے ہوئے بندے کو 11-12 بجے پسینے آتے ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے، اتنی گرمی وہاں سردیوں میں ہوتی ہے، تو گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ گرم ریت پہ لٹانا، اوپر پتھر رکھنا، ہیلے نہیں، گرم زیرہ پہنا کر دھوپ پہ لٹا دینا، گھسیٹنا، اور انگاروں پہ لٹا کر یہ سزائیں دینا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام کی شہید ہے، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے برچھا مارا آخر میں غصے سے، اس بدبخت مردود ملعون نے۔ تو یہ ہوتے رہی ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ یہ دعوت ایسی چیز ہے اور یہ حق کی بات یہ جب گھر کر جائے نا، اور جو میں نے پچھلے جو بتایا تھا نا، جو بینا آنکھیں تھی، بینا دل تھے، جن کے دل کی آنکھیں کھلی تھی، بینا دل والے تھے، وہ تو فوراً اسلام لائے۔ جو دل کے اندھے ہو چکے تھے، جن کی عقلیں ٹیڑھی ہو گئی تھی، وہ اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بات تو بہت لمبی ہے۔ سردار تھے عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور عمر بن ہشام، ابو جہل، اور اس طرح جو ہے باقی سردار تھے، ولید بن مغیرہ اور ابن عاد، اس طرح بہت زیادہ بڑے بڑے جو ان کے چیزے سردار تھے۔ ان کو میں نے یہ چیز بتائی نا، دعوت پہنچی، لیکن ان کو اپنی انا، تکبر، اکڑ، یہ چیز کھا گئی کہ جب ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے پھر تو ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑے گی، ہم سے ہمارے سردار تو پھر یہ بن جائیں گے۔ یہ وہ بدنصیب بدبخت ٹولہ تھا جو ایسے ہوتے اس اسلام کی دعوت سے پیچھے ہوتے گئے۔ جو لائے اسلام، جب حد سے زیادہ بات گزر گئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ یہ ہجرت اس لیے تھی کہ ہمیں وہاں سکون کا سانس لینا نصیب ہو جائے،
سکون کے ساتھ ہم جو ہے وہاں عبادت کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں، توحید کا عالم بلند کر سکیں۔ تو یہ وہاں تھے، بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے۔ کسی مکی بندے نے یہاں سے، قریشی نے وہاں حبشہ میں جا کر یہ خبر اڑا دی کہ وہاں پہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا اور لوگ یہ ہو گئے اور کفار یہ ہو گئے مسلمان، اب حالات بہت بہتر ہیں۔ بیچارے پھر آ گئے، آئے تو حالات ویسے سخت تھے، اسلام تو لائے تھے لیکن ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ہی تھے نا، تو باقی حالات تو ایسے مشقت والے جو کمزوروں پہ ان کا جو بس چلتا تھا۔ پھر دوسری ہجرت ہوئی کچھ عرصے کے بعد، جس میں 85 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ یہ دوسری ہجرت ہے اسلام کی سب سے بڑی۔ پھر وہاں گئے، پھر اللہ نے کیا، حالات ایسے ہوئے، پھر یہاں ہوتے 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مکہ کی ایک ایک پہاڑی، ایک ایک راستہ، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ اس بات کی گواہ ہے کہ میرے نبی نے کتنی محنت کی، کہاں کہاں پھرے، صحابہ کا کس کس جگہ خون لگا، کہاں جذبات قربان ہوئے، احساسات قربان ہوئے، ایک ایک جگہ آج بھی گواہی دے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، بات کرتے رہے، صحابہ کو جو تکلیف میں ہوتے تھے ان کو صبر کی تعلیم کرتے کہ اللہ ایسا وقت لائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، جنت کی بشارات، صبر کے فضائل، یہ بیان کرتے 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 پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہجرت جو مدینہ کی ہجرت تھی، جس سے ہجری سال جو ہے اخذ کیا گیا، یہ ہوئی۔ تو اس میں بھی بڑی تکلیفیں، ہم محمد کو نہیں چھوڑیں گے، ہم محمد کو قتل کر دیں گے۔ اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی، باپ کو بیٹے سے برنگیختہ کر دیا اور بیٹی کو ماں سے برنگیختہ۔ کیوں؟ کچھ ایک ہی گھر میں 3 بھائی ہیں تو 2 مسلمان، ایک کافر مشرک، یا ایک مسلمان 2 مشرک۔ ان کے حساب سے یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈال دی، ہم قریش میں پھوٹ ڈال دی، ہم میں آپس میں لڑائیاں ڈلوا دی۔ یہ ان کی ٹیڑھی عقلوں کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، یہ ان کی ایک سوچ تھی۔ اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بندے بھیج دیے، ابو جہل، یہ عمر بن حشام اس زمانے کے ان کے اعتبار سے بہت سمجھدار انسان تھا، یہ بے وقوف نہیں تھا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جو لقب تھا نا، ابو جہل، جہالت کا باب، ورنہ ان کا جو پہلے وہ جو تھا ایک لقب تھا، وہ تھا ابو الحکم، فیصلوں کا باب، بڑا عقل مند تھا۔ یہاں اس کی عقل خراب ہو گئی، اس نے کہا ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لیں گے تو یہ بنو ہاشم کس سے بدلہ لے سکیں گے، کس سے، 100 قبیلوں سے کیسے بدلہ لیں گے؟ چنانچہ اللہ کا امر تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے، وہاں پہنچے۔ اب جب مدینہ میں پہنچے تو قباء کی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، پھر مسجد نبوی تعبیر کی گئی۔ تو یہاں سے سلسلے شروع ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، جتنے بادشاہ تھے، تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران سب سے پہلی جنگ پیش آئی، جنگ بدر۔ یہاں کی میں نے آپ کو موٹے موٹے حالات بتائے، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ اب جب مکے میں محنت کر لی 13 سال اور ہر قسم کی مشقتیں، حتیٰ کہ 3 سال شیب ابی طالب میں اتنی مشکل ان پہ گزری بنو ہاشم پہ، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے سعد بن ابی وقاص، ایک رات میں بہت بھوکا تھا، پتہ نہیں مجھے کوئی زمین پہ نرم چیز لگی، میں نے اسے کھا لیا۔ چمڑے کو ہم سکھا کر اس کا سفوف بنا کے ہم پی لیتے تھے، اور بچے بل بلاتے تھے بھوک کی وجہ سے، پیاس، کیونکہ ناطقہ بند کر دیا تھا، نہ کوئی رشتہ کرے گا بنو ہاشم کے ساتھ، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ خرید و فروخت کرے گا، سب چیزیں بند ہیں۔ یہ ہوا۔ پھر آپ جب طائف گئے، آج بھی طائف کا وہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہاں پناہ ملی۔ یہاں انہوں نے ان شریروں سے پناہ لی جب ان کے 3 سردار تھے، وہاں سے مایوس ہو کر آئے، بچے پیچھے لگا دیے اور آپ کے جوتے خون سے چپک گئے، تر بتر ہو گئے آپ کے پاؤں۔ پھر وہاں باغ میں آ کر، پھر وہ عداس غلام تھا، وہ آیا، انگور پیش کیا، وہ اسلام لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے کھایا۔ اس نے کہا یہاں تو ایسا لوگ نہیں کہتے، یہاں تو نہیں پڑھتے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، تو وہ اسلام لایا۔ اچھا یہاں ایک بات بتاتا چلوں، جب عتبہ بن ربیعہ شیبہ جنگ بدر میں جانے لگے تو یہ پاؤں پڑھ پڑھ کے ان کو منتیں کرتا تھا، اے میرے سرداروں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، یہ کام آپ نہ کرو، یہ آپ اس جنگ میں نہ جاؤ، یہ آپ اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، نبی کے مقابلے میں آ رہے ہو، نبی کے مقابلے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو ان کے دل میں تھوڑا خوف آیا، جو
سیرت لکھنے والے مورخین نے لکھا کہ ان کے دل میں، کیونکہ ان کو بھی کچھ خواب بھی مکہ میں کچھ لوگوں نے دیکھے تھے، تو ان کے دل میں تھا، جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑا خبیث، اس امت کا بڑا فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرعون تو پھر بھی آخر میں معافی مانگ گیا، میرا فرعون اس فرعون سے زیادہ سخت تھا، قتل ہوتے ہوئے اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن بڑی لگے تاکہ پتہ چلے سردار کی ہے۔ مرتے مرتے بدبخت کا تکبر ختم نہ ہوا تو عمر بن ہشام ابو جہل عتبہ بن ربیعہ کو غیرت دلائی، کہاں گئی تمہاری غیرت، تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، یہ ہے محمد نے یہ کر دیا، ان کو غیرت دلا کر غیرت۔ اور امیہ بن خلف ایسے تھا، وہ بزدل انسان تھا، اس نے کہا تو عورت بن گئی، یہ ہو گیا، چلو تو ایک منزل تک چلا جا، وہاں شراب پئیں گے، گوشت کھائیں گے، یہ کریں گے، ناچ گانے، پھر واپس آ جانا اگر تمہارا دل نہ کرے۔ کرتے 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 تو اس نے بڑی منت کی عباس میں کہ نہ جائیں آپ، چلے گئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ بدر کے مردار کنویں میں سردار 21 یا 22 سردار تھے، پڑے ہوئے تھے، کل تو 70 مرے تھے، تو 20 یا 21 سردار تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پہ جا کے کہا اے عتبہ، اے ربیعہ، اے عمر بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے ولید بن، سب سرداروں کے نام لیے کہ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا ابھی مزہ چکھو اس عذاب کا جس سے میں آپ کو ڈرایا کرتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا، رسول اللہ یہ مردہ سنتے ہیں کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو مخاطب کیا، اور یہ غصے کی وجہ سے نہیں کیا، ایک درد کی وجہ سے کیا، کیا میں آپ کو سمجھاتا نہیں تھا، کیا میں آپ کو ڈراتا نہیں تھا، اب اس عذاب یہ تمہارا عبدی تمہارا مقدر بن چکا۔ چنانچہ مدینے میں جو سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، بدر کا میدان اللہ آپ کو لے جائے، آج بھی گواہ ہے اس چیز کا کہ کیسی قربانیاں دی گئیں۔ احد کا میدان گواہ ہے، اور وہ چوٹی گواہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پناہ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑیاں لگیں، دانت ٹوٹ گئے، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پیچھے سر پہ چوٹ لگی۔ تو یہ ساری بدر، احد، خندق، خیبر، جتنی جنگیں ہوئی ہیں مشہور، تبوک کا میدان، یہ سب کے سب آج بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا تھا جس چیز کے اللہ نے ان کو جو کام سونپا تھا۔ اس امت کو پورا دین بتا گئے، پوری شریعت بتا گئے، پورا قرآن سمجھا گئے، ہر چیز بتا گئے، اور اپنا خون جگر دے کر سمجھا گئے۔ جذبات اور احساسات کا مرنا یہ خون جگر ہوتا ہے، انسان کے جذبات مرے روز، احساسات مرے، یہ خون جگر ہوتا ہے، اور جسم کا خون بھی بہایا۔ کتنے شہید ہوئے، جو غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے، سب سے بڑی شہادت تھی۔ خیر اس سے بڑی یمامہ میں تھی جس میں 1200 صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑے تھے، لیکن یہ پہلی جنگ بدر میں تو فتح ہوئی تھی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلیاں دی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، پہلے آپ کی فتح ہوئی تھی، اب آپ کی تھوڑی سی، کیوں وہ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا مسٹیک ہو گئی تھوڑی سی، جیسے وہ تیر انداز وہاں پہ پہاڑی پہ کھڑے، وہ بھی آج بھی ہے جبل الرمات، اللہ آپ کو لے جائے وہاں پہ اس پہاڑی پہ، کیونکہ پیچھے بیک بنتا تھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی یہ نہ آ جائیں، تو وہاں 50 تیر انداز تھے، وہ اتر آئے بہرحال۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اس دنیا میں آنا، یہ آخری نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ آخری نبی ہیں۔ اب یہ چیزیں قرآن، حدیث، شرع، تبلیغ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس امت کے ذمہ ہیں۔ یہ صرف علماء کا اپنا کام ہے، ایک اپنا دائرہ کار ہے، لیکن ہر مسلمان ایک اچھی بات جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، جو حدیث سمجھ میں آتی ہے، جو آیت سمجھ میں آتی ہے، جو تبلیغ سمجھ میں آتی ہے، وہ دوسروں کو بتائے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مکہ کی محنت، کفوا ایدیکم کا حکم تھا، ہاتھ نہیں اٹھانے، جو کہے چپ کر دو، جو کہے چپ۔ مدینہ میں جا کر پھر اجازت ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عزت عطا فرمائی، صحابہ کو وہ شان عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی، کسی نبی کی امت کو یہ چیز نہیں ملی، کسی کو بھی۔
پورے تاریخ انسانی میں جس طرح اللہ نے صحابہ کے دل میں جو عشق ڈال دیا تھا اپنے نبی کا، کسی نبی کو ایسی امت ملی نہیں. یہ ہمارے نبی کے نصیب میں تھی یہ امت، یہ اس طرح کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار دوست. اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ لَقِيتُ أَنِّي إِخْوَانِي قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا بہت دل کرتا ہے، جیسے ایک بندہ کہتا ہے یار میرا ایک دل کرتا ہے میں فلاں ایک بزرگ سے ملوں، بہت دل کی تڑپ ہے، ایک عشق ہو. نبی نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا بڑا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. قال فقال اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین نحن اخوانک اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، میرے دوست ہو، میرے یار ہو، میرے غم گسار ہو. ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میرا دل کرتا ہے میں ان سے ملاقات کروں. اور بھائی کا لقب دیا. بھائی دوستوں سے یعنی ایک ہمیں تسلی دینے کے لیے، کیونکہ ان کے جو فضائل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں ہمارا دل رکھنے کے لیے کہ میرا دل کرتا میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ جس نبی نے اتنی زیادہ ایک تڑپ دکھائی، ودیتو کا مطلب آپ اگر عربی سمجھیں اس کا مطلب ہے میں بہت دل چاہتا ہے، بڑا دل چاہتا ہے میں ان سے ملوں. یہ ہمارے بارے میں کہا ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. نہ قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، نہ حدیثیں سنی، نہ مجھے دیکھا، نہ صحابہ، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے اتنا ایمان لائے. یہ بہت بڑی بشارت بھی ہے، بہت بڑی بشارت ہے. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، سیرت کو پڑھنا، سیرت کو دیکھنا. میں بار بار اس لیے سیرت کا کہتا ہوں کہ سیرت میں بڑا اعتدال ہے، بہت اعتدال ہے. ہمارے ہاں آج بے اعتدالی بہت ہے، افراط و تفریط ہو رہی ہے. اگر کوئی تصوف میں ہے، ذکر اذکار اور لائن میں ہے تو وہ کہتے ہیں تبلیغ میں یہ خرابیاں ہیں. کوئی تبلیغی بھائی ہے ہمارا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا، اس سے پوچھنا ہے، یہ ہمارا تبلیغ ہے. یہ چیز غلط ہے، یہ افراط و تفریط ہے. علماء سب سر کے تاج ہیں، چاہے اس کا ٹائم لگا ہو یا نہ لگا ہو، سب سر کے تاج ہیں. یہ چیزیں ہمیں خراب کر گئیں. جتنے بھی شعبے ہیں دین کے، ہم دین کے تمام شعبوں کے معاون بنے، نہ کہ مخالف بنے. معاون بنے ایک دوسرے کے. اگر کوئی ذکر اذکار والا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، تو بیٹھ کر ایسے مراقبے نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، ضربے نہیں لگاتے، انہیں لطائف کا پتہ نہیں ہے، فلاں کا پتہ نہیں ہے. نہیں بھائی، جو چیز آپ نہیں کر رہے وہ یہ کر رہے ہیں، یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے، اور اسلامی سیاست کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، تصنیف و تالیف کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، اور مدارس میں مدارس ہیں پڑھانے کا قرآن و حدیث، اور اس میں دقیق مسائل کی چھان بین کرنا. یا علماء لگے ہوئے ہیں تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک دوسرے کا کہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں. یہ تو میں نہیں کر سکتا. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ایک دوسرے کے معاون بنے، نہ کہ ایک دوسرے پر تنقید کریں. اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ کھوکھلا کر دیا. یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اگر میں کوئی ذکر کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایک مقام مل گیا ذکر کرتے کرتے، کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوں، تو مجھے کبھی بھی کسی مسلمان کو ایک کم نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ تو ایسے نہیں کرتا، یہ تو ذکر نہیں کر سکتا، یہ تو نماز نہیں بھائی، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے آپ کو سب سے کم ترین میں ہوں، میں اپنے آپ کو دنیا میں تمام انسانوں سے کم تر اور گناہگار سمجھوں، پھر تو کام چلے گا. کوئی تبلیغ والا ہے، دعوت میں ٹائم لگا، زندگی لگی، سفر ہوئے، اپنے آپ کو بہت کم سمجھنا. یہ جو نیکی کا تکبر ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. مدرسے والا ہے، خانقاہ والا ہے، تبلیغ والا ہے، تصریف و انتہائی عاجزی. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. ظاہر میں بھی یہی کہے اور اندر بھی اپنے آپ سے جنگ لڑتا رہے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کیا کر دیا تھا، وہ دیر سے آیا جب دربار کا وقت ختم ہو گیا تھا، یعنی جس وقت مسجد نبی بیٹھتے دربار تو نہیں ہوتا تھا، تو اس کو جھاڑ پلا دی، جس وقت میں بیٹھتا ہوں اس کام کے لیے اس وقت تو آتے نہیں ہو، اور جب میں کسی اور چیز میں لگتا ہوں پھر آ جاتے ہو، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ گھر گئے، اپنے آپ کو مخاطب کیا، عمر تو وہ بندہ تھا تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، تیرا باپ خطاب تجھے ڈانٹتا تھا کہ تو اتنا ایسے قد ہے تیرا اور ایسے کڑیل جوان ہے، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے۔ کس شرک میں ہم پڑے ہوئے تھے، گندگی میں پڑے ہوئے تھے، غلاظت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لایا، اس گندگی سے ایک خوشبو کی طرف لائے۔ اب ایک بندہ تیرے پاس آتا ہے اور وہ تجھ سے ایک بات پوچھتے تو اس کو ڈانٹتا ہے، تجھے لوگوں نے اللہ نے تجھے لوگوں کا امیر بنا دیا، عزت دی، روتے رہے، یہ وہ اپنی اصلاح کرتے تھے یوں اس طریقے سے۔ تو یہ جنگ جاری رہتی ہے اندر، کبھی انسان میں اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا، یہ جنگ جاری رہتی ہے اندر۔ انسان کو اپنے نفس کو اور دل کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، ہرانا پڑتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ نے دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ یہ جنگ آخری وقت تک جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہو رہے تھے، شیطان آیا ان کے پاس کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے کہا ابھی نہیں، ابھی میرے جسم میں روح ہے، ابھی جو ہے نا وہ روح میری نکل رہی ہے، ابھی اس کا وقت ہے، نزع کا عالم ہے۔ ہاں میں اس وقت تو کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہوں جب میری روح کلمے کے ساتھ نکل جائے، ایمان کی حالت میں صحیح میرے جسم سے روح نکل جائے گی، پھر یہ دنیا کا امتحان ختم ہو جائے گا، پھر تو کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے ابھی بھی نہیں۔ تو بھائیو، یہ جو اعمال کا تکبر ہے نا، میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں تبلیغ والا ہوں، میں نے اتنے سفر کیے ہیں، ساری زندگی مرکز میں گزری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے توفیق سے بیٹھا ہوا ہے، ایک ہوا ہے اگر اللہ نے نکال دی سب ختم۔ میں تصوف والا ہوں، مرشد ہوں، لوگ میرے پاؤں چھوتے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں، مجھے کشف ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو سب اللہ کی دین ہے۔ میں فلاں ہوں اور میں یہ ہوں اور میں ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں کبھی ایسا نہیں آیا کہ تبلیغ والے تبلیغ والوں کی عزت کریں، تبلیغ والے تبلیغ علماء سے مسئلے پوچھے، باقی سے نہ پوچھے، کہیں بھی نہیں آیا۔ سب علماء کی قدر کرنا، ورنہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ علماء کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ ہم سے کوتاہیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ تبلیغی ہے، اس کا حال پوچھنا، بیمار ہے، اور یہ بیمار اگر یہ عام بندہ ہے تو اس کا حال سلام بھی نہیں کرنا، یہ کون سی شرع ہے بھائی؟ اگر اس کا وقت لگا ہوا ہے تو اس کی بیمار پرسی، اس کی کوئی مدد کرنے ہے، نہیں لگا ہوا تو بس سلام بھی نہیں کرنا۔ یہ کہاں کی شریعت ہے بھائی؟ اللہ اس کے رسول نے تو یہ نہیں سکھایا، نہ قرآن نے سکھایا۔ اگر یہ ذکر اذکار والا بھائی ہے، تصوف والا ہے، تو اس کے گھر جا کے پوچھنا، بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں ہے تو کچھ نہیں کرنا۔ بھائی یہ کہاں کے تعصب پسندی ہے؟ اس خول سے، اس اپنے خول سے باہر نکلیں۔ ہم بڑے اوقات لگائے ہوئے ہیں، ہم نے بڑا وقت، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا اللہ پر، نہ میں احسان کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی احسان نہیں ہے کسی کا اللہ پہ، اللہ کے ہم سب پہ احسان ہے۔ تو یہ طبیعت اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے، کبھی نفس اور دل کہتا ہے یوں تو یہ اچھا ہے اور یہ تیری بات، نہیں میں کچھ بھی نہیں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے میں سب بھائیوں سے اس کے ذریعے سے جتنے سننے والے ہیں، الحمدللہ وہاں صحبت ملی بزرگوں کی، اپنے تبلیغی حضرات کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ہمارے اساتذہ ہیں۔ میں یہ اس لیے بات آج منبر پہ کہہ رہا ہوں نا، یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی اور یہ تباہی پھیر رہے ہیں، یہ کام کی تباہی ہے۔ مسئلہ ہر عالم سے پوچھیں، ایک تبلیغی عالم کو مقرر نہ کریں، ایک تبلیغی دوسرے اس کو سلام کرے، ہر مسلمان کو کرے، چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی جمعہ نہ پڑھتا ہو، عید بھی نہ پڑھتا ہو، پھر بھی سلام کرو، بیمار ہے اس کا پوچھو۔ اللہ کے نبی نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر وہ نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، قاضی ہوگا پھر جا کے پوچھنا، ورنہ اسے پوچھنا بھی نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا، مجھے کوئی دکھا دے پھر۔ تو یہ جو گروپ بندیاں ہیں، تعصب پسندیاں ہیں، اور خول میں بند ہوتے جا رہے ہیں
کہ ایک اگر تبلیغ والا وقت لگ گیا، اس نے دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور اس کو سلام کرنا ہے، اس کو اچھی طرح مسکرا کے ملنا ہے، ساری حدیثیں وہاں فٹ ہوں۔ اور ایک اگر عام مسلمان ہے جو غریب ہے، جو کسی اس میں نہیں ہے، کوئی اس کی انتہائی شکل و صورت سے بھی آپ کو ملے گا، تو وہاں نا جب اس کی عزت کرو گے۔ ذکر اذکار والے تبلیغ والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ حضرات یہ سمجھتے کہتے ہیں وہ ذکر ہے، یہ مراقبے کرتے رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تقابل کی، کسی شعبے کے کسی شعبے کا تقابل نہیں، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں معاونت ضرور کرنی چاہیے، بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اللہ نے یہ کام ذمہ لگایا انبیاء والا، یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، پھر اپنی ترقی دیکھو۔ جب تک ٹانگیں کھینچنا بند نہیں کریں گے نا، کبھی بھی انسان کی ترقی نیچے جاتا ہے، نیچے اللہ کی نظروں سے گرے گا، نیچے جائے گا، کسی کام کا بھی نہیں بچے گا۔ عزت تو اللہ دیتا ہے نا، کام تو اللہ لیتا ہے۔ تو ان گروہ بندیوں سے، تعصب پسندیوں سے، ان خولوں سے نکلیں اور صحیح مسلمان بنیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کون سا مسلمان پسند ہے؟ کون سا مسلمان پسند ہے؟ جس کے دل میں یہ چیزیں نہ ہو، یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ اس کو سلام نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا، یہ ادھر نہیں جاتا، یہ تبلیغ کا کام نہیں کرتا، یہ ذکر کا کام، یہ تو ادھر نہیں جاتا، اور یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا۔ نہیں، اللہ اس کے رسول نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ اچھا، پھر اگر اس معاشرے میں کس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کو قبر تک پہنچا کے رہتے اور نہیں چھوڑتے بعد میں بھی، جب تک وہ قبر میں نہیں گیا۔ عبداللہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں بھیجا تھا، وہاں سے پسپائی ہو گئی، پیچھے آ گئے۔ ابھی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سر منہ چھپا رہا ہوں کہ میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا، پتہ نہیں حضور مجھے کیا کہیں گے کہ کیوں کیسے آ گئے۔ بہت بڑا عیب تھا، بہت بڑی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کریم تھے، دور سے بھانپ لیا اور کہا اے عمر، اے ابن عمر، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، اے عبداللہ ادھر آؤ۔ اللہ کے بندو، تم جنگ لڑ کے واپس آئے ہو، اب تیاری کر کے پھر جنگ میں جاؤ گے۔ تو کہتے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، واہ 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 یا رسول اللہ۔ ابھی وہ شرم کرتے چھپ رہے ہیں نا کہ میں کیا کروں گا، پتہ نہیں اب یہ کیا کہ واپس آ گئے ہو۔ نہیں، تم گئے تھے، واپس آئے ہو، اب تیاری کر کے پھر جاؤ گے۔ کہتے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ہاتھ چوم لیا، ماتھا۔ ہمارے ہاں یہ چیز ہے، ہم نے تو وہ سرائی کے نا چدے پہ چدہ رکھا ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہونی، فرشتے بن جائیں سارے علماء فرشتے، سارے قاری فرشتے، سارے دیندار فرشتے، سارے تبلیغی فرشتے، سارے ذکر سب فرشتے ہوں، کوئی غلطی ان سے نہ ہوگی، معاشرے سے ختم۔ تو بھائی ان چیزوں سے نکلیں اللہ کے لیے۔ یہ ہمارا جو امت کا نقصان ہوا ہے نا، یہ جتنے بھی مسلک کے ہیں، اہل حدیث مسلک، بریلوی مسلک، سب سے اختلاف ہوتے ایک دوسرے سے، لیکن سب مسلمان ہیں، پڑھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز۔ یہ تعصب اور زہر اتنا گھولا گیا ہے، اہل حدیث کے پیچھے نماز میں ادھر ہاتھ کیوں ہاتھ باندھتا ہے، پڑھو نماز پیچھے، کیوں نہیں ہوتی نماز؟ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سب میں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے، کہ جتنے اہل حدیث حضرات خیال کرتے ہیں نا سنت کا، میرے خیال میں کوئی اور جگہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن اتنا نہیں کیا جاتا۔ وہ بالکل ادھر ادھر نہیں ہٹتے، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ، لیکن جو بات ان میں اچھی ہے اس کی تعریف کر دیا کرو۔ کبھی ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی اچھی بات کی بھی تعریف اس لیے نہیں کرتا میرے اختلاف ہے، اس کے سب خراب، غلط بات بھی غلط اور ٹھیک بھی غلط، بالکل غلط بات ہے۔ جتنے مسالک ہیں سب مسلمان ہیں بھائی۔ یہ آپ اللہ سے جا کے قیامت کے دن ہم پوچھیں، جس کو یہ ہو نا کہ میں اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، یہ ایسا ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا کل۔ اور اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیارا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔